على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالذين بأيديهم اقتديتم اهتديتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سب حضرات پیار و محبت کے ساتھ میری بات کر رہے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحبك. الصلاة والسلام میرے دوستو، بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس رب نے اس رات کے اندر ہمیں اکٹھا بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی، یہ ساری قرآن پاک کی محبت کی وجہ سے ہے. اللہ رسول کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہیں کچھ لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں اور ان کا مقصد صرف دین ہو اور کچھ نہ ہو، یعنی نماز کے لیے، قرآن کی وجہ سے، قرآن کی محبت میں، اللہ رسول کی محبت میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، تو سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ دیتا ہے کہ زمین پہ ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو زندگی میں پہلی مرتبہ اترے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے ایسے لوگوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. جب ان کو وہ جگہ مل جاتی ہے جہاں لوگ اکٹھے بیٹھ کے اللہ کی محبت میں، اللہ رسول کی محبت میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، وہ ایک فرشتہ دیکھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ دوسروں کو آواز لگاتا ہے کہ جس چیز کی ہمیں تلاش ہے وہ یہاں ہے، سب ادھر آ جائے. آخر کار وہ فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ فرشتے اتنی زور شور کے ساتھ آتے ہیں کہ اس مجلس کو چاروں طرف گھیر لیتے ہیں. یعنی گھیرنے کا مطلب یہ ہے چاروں طرف وہ فرشتے ان بندوں کو محبت اور حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. اس کے بعد جو فرشتے آتے ہیں وہ ان کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ حدیث کی کتاب میں لکھا ہے. ان کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ ان فرشتوں کے اوپر دوسرا فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر تیسرے فرشتے آنے والے ان کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح کرتے 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 آسمان تک وہ مل جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ سب کچھ سارا ماجرا دیکھتے رہتے ہیں. سارا ماجرا دیکھنے کے بعد جب وہ لوگ وہاں سے اٹھتے ہیں تو یہ فرشتے منتشر ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں ان فرشتوں سے کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ میری زمین پر کہیں میرا کوئی ذکر ہو رہا تھا یا نہیں. وہ فرشتے بتلاتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر گئے، اس کا جو اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے ان کا مقصد کوئی اور نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ کی رضا یعنی آپ کی محبت تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بتلاؤ ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ آپ کو دیکھا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ چاہتے کیا تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں جہنم سے خلاص مل جائے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ اور کیا چاہتے تھے؟ تو فرشتے ان کو جواب دیتے ہیں وہ چاہتے یہ تھے کہ ہمیں جنت مل جائے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں کو اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جو میں نے ان سب کی بخشش فرما دی. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ فرشتے ان سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ان مجلس کے اندر ان بیٹھنے والوں میں ایک شخص وہ بھی تھا جو کسی اپنے کام سے آیا تھا، اس نے وہاں بیٹھنا نہیں تھا، اس کو کسی سے کام تھا، اس کام کی وجہ سے وہ بیٹھ گیا کہ چلو یہاں سے فارغ ہوں گے تو میں اس بندے سے ملوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کی وجہ سے اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ قرآن پاک جب اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پہاڑوں سے کہا کہ میں تمہارے پر قرآن پاک کو اتارتا ہوں. پہاڑوں نے اللہ تعالیٰ سے معذرت کی کہ یا اللہ اس کا وزن ہم برداشت نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر سے کہا کہ میں اپنا کلام پاک تمہارے اوپر اتارتا ہوں.
समंदर ने भी यही जवाब दिया कि या अल्लाह इसका जो वजन है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम खुश्क हो जाएंगे, यानी पानी सारा खुश्क हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने हवा से पूछा तो हवा ने कहा कि या अल्लाह मैं तो खुद हवा हूँ, मैं इस काबिल नहीं मैं कुरान पाक का वजन उठा सकूँ। आखिरकार अल्लाह ताला ने सब चीज़ों को अलग करके यानी सबसे ज़्यादा जो अल्लाह ने शान मकाम दी वो इंसान को दी और फिर इंसान के ज़िम्मे लगाया। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये कुरान पाक उतारा भी हमने है और इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। ये 14वां सिपारे का अंदर आयत है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। कैसी हिफाजत करेंगे? यानी आप ये देखें, जब मुसल्ले पर हाफिज साहब तरावी पढ़ाता है, अगर वो कोई एक ज़बर ज़ेर की गलती भी कर दे तो पीछे 8 साल का बच्चा भी उनको लिखना देता है कि ये लफ्ज़ गलत है। और अल्लाह ताला की ये हिफाजत कर रहे हैं। आज तक दुनिया में जितनी किताबें आई हैं, चाहे मुसलमानों की, काफिरों की, दीन की, दुनिया की जितनी भी किताबें आई हैं, आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं आया कि जिसने इतनी मोटी किताब जो सैकड़ों सफ़हात की हो उसने लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद कर लिया हो। बल्कि उलमा फरमाते हैं कि इतनी मोटी किताब तो दूर की बात, अगर कोई पतली सी पतली किताब हो, छोटी सी छोटी किताब हो, तो आज तक वो भी किसी ने याद नहीं कर सका। यही अगर याद की भी है तो उसमें गलती हुई, लफ्ज़ आगे पीछे हुए। कुरान पाक वो वाहिद किताब है दुनिया की कि जिसमें एक ज़बर ज़ेर का भी फर्क नहीं आने देते। कहीं भी कोई हाफिज कोई गलती करेगा तो पीछे हाफिज साहब 8 साल की उम्र वाला, 12 साल की उम्र वाला उसको गलती बता देगा। उलमा फरमाते हैं कि इस उम्मत की जो शान मकाम ज़्यादा है उसकी एक वजह ये भी है कि अल्लाह ने इसे कुरान पाक की दौलत दी है और अल्लाह ताला ने इनके सीनों में महफूज किया और फरमाया कि इस कुरान पाक की बरकत की वजह से अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को ज़लील करता है और इसी कुरान पाक की बरकत की वजह से अल्लाह ताला बहुत लोगों को शर्फ अता करता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जो बंदा इस कुरान पाक को आगे रखे और खुद इसके पीछे चले, अल्लाह ताला उसे दोनों जहां की कामयाबी का वादा करता है। और जो कोई इस कुरान पाक को पीठ पीछे रखे खुद इसके आगे चले, अल्लाह ताला दोनों जहां में उनको ज़िंदगी अता करते हैं। पीठ पीछे रखने का मतलब ये है कुरान की बात ना माने, अपनी बात माने। कुरान को आगे रखने का मतलब ये है कि जो कुरान का है उसके पीछे चले, उसकी बात माने। ये है इसकी हिफाजत। उलमा फरमाते हैं जहाँ भी कोई कुरान पाक पढ़ने वाले इकट्ठे बैठते हैं कुरान पाक के ख़त्म के लिए, तो उस वक्त अल्लाह ताला को इतनी रश्क आता है कि अल्लाह ताला उनके जो दिल की जायज़ हाजात होती हैं, जो सामने ज़ुबान से मांगी भी नहीं होती, अल्लाह वो भी कबूल फरमा लेते हैं। सुभान अल्लाह। बुजुर्ग फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला कुरान वालों को रहम और करम अता करता है। रहम और करम क्या चीज़ है? रहम उसको कहते हैं कि जो हमारी ज़रूरत थी दीनी या दुनियावी, वो हमने अल्लाह से मांगी, अल्लाह ने अता कर दी, इसको रहम कहते हैं। एक वो हमारी ज़रूरत है जो दीनी ज़रूरत है या दुनियावी ज़रूरत है, यानी शरीय एतबार से जायज़ ज़रूरत है, और वो हमने मांगी नहीं, हमने मांगी भी नहीं, हमारी ज़रूरत भी थी, अल्लाह ने बगैर मांगे अता कर दी, इसको करम कहते हैं। तो फरमाया कि जब कोई बंदा कुरान पाक की खत्म पर इकट्ठे बैठता है इस नियत से कि अल्लाह राज़ी हो, तो अल्लाह ताला उनको रहम और करम की नेमत अता करते हैं। यानी जो मांगा वो भी अता कर देते हैं, जो दिल में होता है वो भी अता कर देते हैं। जन्नत के अंदर जो हूरें हैं उनके मुताबिक आता है कि वो आवाज़ लगाती हैं और कहती हैं कि हमारे पास कब आओगे। ये किनसे कहती हैं? जो अपनी ज़ुबान को कुरान पाक से तर रखते हैं। ये जो खत्म कुरान कुरान होता है, तरावी में ख़त्म हो या वैसे तिलावत हो, इसके बारे में आता है कि इस मौके पर दुआ रद्द नहीं होती। उलमा फरमाते हैं कि जिसने अपनी दुआ कबूल करवानी है वो इस मौके को ज़ाया ना करे। इसी तरह जैसे हदीस पाक के अंदर आता है कि जो नफली इबादत हैं उनमें सबसे बड़ी जो इबादत है वो कुरान पाक की तिलावत की है। एक हदीस पाक में आता है कि जब कोई बंदा कुरान पाक की तिलावत करता है, ख़त्म करता है, उस मौके पर जो दुआ करता है वो दुआ कभी रद्द नहीं होती, वो दुआ हमेशा कबूल होती है।
یہ بھی آتا ہے کہ قرآن پاک ختم کرنے والا اپنے لیے دعا مانگتا ہے یا دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے، دونوں کی حقیقت ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میری امت کے شرفا قرآن والے ہیں۔ شرفا اس کو کہتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں چودھری کہتے ہیں، وزیر مشیر کہتے ہیں، جس کو ہم بڑا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے قرآن والوں کو بڑا کہا ہے، یعنی میری امت کے بڑے وہی ہیں جو قرآن والے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھے اور پڑھائے، یہ دو کام کرے، قرآن پاک پڑھے اور پڑھائے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہتر شخص وہی ہے۔ ایک بہت بڑا بزرگ گزرے ہیں پانی پت انڈیا کے، وہ قرآن پاک پڑھاتے تھے اور بہت بڑے عالم تھے، وہ فقیر تھے، مدبر تھے، مفسر بھی تھے، محقق بھی تھے۔ اتنا علم ہونے کے باوجود ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو قرآن پاک پڑھاتے ہیں اس کے لیے قرآن کا حافظ بھی کافی ہے قرآن پاک پڑھانے کے لیے، آپ کتابیں پڑھائیں، بخاری شریف پڑھائیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھائیں، آپ قرآن پاک کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو قرآن پاک پڑھا، حدیث پڑھی، جو مطالعہ کیا، اس میں جو مجھے بات ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ جہاں بھی کسی خاص دین کی بات نہیں ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، صدقہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، جتنے بھی دین کے کام ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کام بہتر ہے۔ جب قرآن پاک کی بات کی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ جو سب سے بہتر کا لفظ آیا کسی اور جگہ نہیں آیا، اس لیے میں نے اپنے لیے انتخاب کیا کہ قرآن پاک پڑھوں اور پڑھاؤں، اپنی اولاد کو بھی پڑھاؤں، دوسروں کی اولاد کو بھی پڑھاؤں، اپنی پوری زندگی قرآن پاک میں گزار دوں، اپنی زندگی قرآن پاک کی غلامی میں گزار دوں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے تھے کہ وہ کسی بزرگ کے پاس گئے، تو جس بزرگ کے پاس گئے ابھی وہ بھی زندہ نہیں رہے، وہ کراچی کے تھے، وہ کراچی میں آئے اس بزرگ کے پاس کہ جی میں آپ کو مرید بننا چاہتا ہوں، میں آیا تو دور سی ہوں اور مسئلہ یہ ہے کہ میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہوں تو میرے پاس آنے جانے کا ٹائم تو نہیں ہوتا، تو میں نے سوچا کہ بیعت ہونا چونکہ سنت عمل ہے تو اس لیے آپ کا مرید بننے کے لیے ہم سنت پہ عمل کرنے کے لیے کہ میں آپ سے بیعت کروں۔ اس کراچی والے بزرگ نے فرمایا، وہ جو کراچی والے بزرگ تھے، میں نے اس گناہ گار آنکھوں سے بھی دیکھا، بہت سخت پابند تھے شریعت۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہ اصول ہے کہ جو میرا مرید بنتا ہے میں اسے پہلے 7 جمعرات تک اپنے پاس بلاتا ہوں، وہ 7 جمعرات تک آئے گا، میرا بیان سنے گا، یہاں کے ماحول کو دیکھے گا، اس کے بعد میں سوچوں گا کہ اس کو بیعت کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر میرا دل مطمئن ہوا تو بیعت کروں گا، میرا دل مطمئن نہیں ہوا تو میں کہوں گا مزید آؤ۔ تو لہٰذا آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں، آپ چلے جائیں، تو اگر آپ 7 جمعرات تک 2 مہینے تک آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آ سکتے تو پھر میری مجبوری ہے، میں ایسے بیعت نہیں کرتا۔ اس وقت چلا گیا۔ تو وہ جو کراچی والے بزرگ تھے، رات کو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا رشید، اس کا نام تھا مفتی رشید، فرمایا کہ رشید تمہیں پتہ ہے تم نے کس کو واپس کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو قرآن پاک کا قاعدہ لکھنے والا ہے، نورانی قاعدہ۔ یہ وہ شخص ہے جو قرآن پاک پڑھنے پڑھانے میں اپنی مثال آپ ہے۔ صبح جب ہوئی تو وہ شخص کو دوبارہ بلایا گیا، اس بزرگ نے دوبارہ بلایا اور بلا کر آپ نے یہ کہا کہ میں نے اپنا مرید بھی بنا لیا اور یہ خلافت بھی دی۔ یہ قرآن پاک قرآن ایسی چیز ہے کہ اب ان کے سامنے میرا بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔